الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سچائی نجات کا اور جھوٹ تباہی کا راستہ ہے۔ جھوٹ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ جب ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اس کا وصف خاص بن جاتا ہے جس سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو سچ بولنا چاہیے تاکہ لوگوں میں محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا اچھا مقام ہو۔ جھوٹ بولنا یہ عملی نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑھو۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق علیہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں ہیں جس میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ خصلتیں یہ ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑے تو خوب جھگڑے، جھوٹی قسمیں کھائے اور بدزبانی کرے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔